السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت 236 سے 242 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریدہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق، سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت 236 اور 237 میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن عورتوں کی بات کی ہے جو طلاق مطلب جن سے طلاق ہو گئی، عورتوں سے شوہر بیوی کی طلاق ہو گئی، اور طلاق اس سچویشن پر ہوئی کہ مہر مقرر نہیں ہوا۔ پہلی آیت نمبر 36 میں جو یہاں پہ حکم ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق ہو گئی اس کنڈیشن میں کہ نہ ہاتھ لگایا اور نہ مہر مقرر ہوا۔ لیکن آیت 237 میں کیا ہے کہ نہ ہاتھ لگایا لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا، تو اس کی الگ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے۔ آیت نمبر 236 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک کام بتا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا ہے جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت بھی نہیں کی ہے اور نہ اس کا حق مہر کیا ہو، یعنی کہ حق مہر مقرر کیا ہو۔ ایسی عورت کو شوہر اپنے حسب حال کچھ مال یا کوئی ہدیہ دے دے اور اس سے مقصود عورت کے گھر والوں اور ان کی جو ہے سب کی دل جوئی کرنا ہو، تاکہ طلاق کی وجہ سے نا گھر والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کنڈیشن اور سچویشن ہوتی ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں جب جیسے شوہر یا لڑکا اپنی بیوی کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے اور اچانک سے دیکھتا، اس کو پسند نہیں آ رہی ہوتی بیوی، یا بیوی میں کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، یا گھر والے دھوکے سے غلطی سے کہیں شادی کرا دیتے ہیں اور پسند کہیں اور ہوتی ہے، اس طرح سے کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ جیسے ہی لڑکا دیکھتا ہے تو وہ فوراً جو ہے منع کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہے، تو اس کو جو لڑکی ہے، اب وہ تو آئی تھی نا کتنے زیادہ جو ہے اپنے ارمانوں سے، جسے کہتے ہیں ارمان سے انسان اپنے سجا کے آتا ہے کہ اپنے سسرال جا رہے ہیں، وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو تھوڑی نہ پتہ تھا کہ ہم تو فوراً ہی دوسرے دن ہمیں طلاق دے کے رخصت کر دیا جائے گا، تو کتنا زیادہ اس کا بھی دل دکھے گا نا۔ اور پھر لڑکی والوں کا بھی کافی خرچ ہوتا ہے نا، کہ اتنے سارے مہمان انسان بلاتا ہے اور ان کی سب کچھ آؤ بھگت کرتا ہے، اور پھر کیا کافی خرچ ہوتا ہے لڑکی والوں کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایسی کنڈیشن جب ہو جائے کہ اگر تمہیں طلاق دینا پڑ جائے ایسی عورت کو، تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے اور تم نے مباشرت بھی نہیں کی ہے تو تم ان کو کچھ تحفے تحائف دے دو۔ جیسے تم نے بری میں جو جیسے گفٹس کرتے ہیں نا سسرال والے لڑکی کو کچھ تحفے تحائف، تو ان کو واپس نہیں لینا ہے، وہ دے دینا ہے، یا اس میں سے آدھا لے لے آدھا دے دے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دینا ہے۔ علی الموسع، اپنی اس کی جو ہے وسعت کے مطابق، جتنی بھی اس کی وسعت ہے۔ اب وسعت اس کی ہے، بہت پیسے والے ہیں، ٹھیک ہے، لکھپتی ہیں، لیکن دل نہیں ہے، سب کچھ چھینے لے رہے نا ہم لوگ، کیا تو اس کا اپوزٹ ہی ہوتا ہے کہ بس طلاق جیسا نام آیا اور پھر ایسا انسان سچویشن ہینڈل کرتا ہے جیسے لگتا ہے دشمنادی ہوگی سامنے، جیسے ایک جنگ کے میدان کھل گیا ہے اور ایک دوسرے پہ بلیم اور عجیب عجیب باتیں ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن یہ کرنا ہے، معروف طریقے سے کرنا ہے، متاعً بالمعروف، فائدہ تمہیں پہنچانا ہے ساتھ معروف طریقے کے، بھلے طریقے سے، خوبصورتی سے،
خوبصورتی کے ساتھ، اور یہ لازم ہے، حقاً یہاں جو الفاظ آیا ہے لازم ہے محسنین، احسان کرنے والوں کے اوپر ہے، کہ وہ اپنی جو ایک گھر میں ایک لڑکی لائے ہیں اس کے ساتھ طلاق دے کر کے اس کے ساتھ برا رویہ کریں۔ تو محسنین کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے اس کے سامنے جو ہے اس کی بیوی کی ایسی ہو، اس حالت میں ہو کہ اس کو اگر وہ چھوڑ بھی رہا ہے تو پھر کیسے اس کو ودا کرے گا؟ معروف طریقے سے ودا کرے گا، خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے سے، ہدیہ دے کر کے۔ آیت 227، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگایا، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو کہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ کو جو تم کر رہے ہو ہر چیز وہ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایسی عورت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہیں کی ہو لیکن حق مہر مقرر ہو گیا۔ پچھلی والی آیت میں کیا تھا؟ حق مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے دوسری کنڈیشن کہ اس کا لڑکی کا حق مہر مقرر ہو گیا تھا، نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہو گیا، تو اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصف مہر ادا کرے، الا یہ کہ عورت اپنا حق مہر معافی کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اس سے خاوند مراد ہے، کیونکہ نکاح کی جو گرہ ہے اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق مہر میں اسے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورا کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ بعض نے آیت کے اس جملے سے عورت کا ولی مراد لیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو عورت کے لیے ولی کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نہیں ہے، دوسرا مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق تو ولی کو بھی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہاں پہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو اس سے مراد شوہر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ متعلقہ عورت کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں شرعی احکام کی روح سے ممکن صورتیں 4 ہیں۔ پہلا، نہ مہر مقرر ہوا نہ مباشرت ہوئی، دوسرا، مہر مقرر ہو چکا مگر مباشرت نہیں ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کا حکم ان دونوں آیت میں مذکور ہے، تیسرا، مہر بھی مقرر ہوا اور مباشرت بھی ہو چکی ہو، اور یہ سب سے عام صورت ہے اور اس صورت میں مہر پورا دینا ہوگا، چوتھا، مہر مقرر نہ ہوا تھا مگر مباشرت ہو چکی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مہر ادا کرنے کے احکامات تھے الحمدللہ۔ آیت دیکھیں، آیت 228، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی حفاظت کا عام حکم دے رہے ہیں، درمیانی والی نماز کی حفاظت کا خاص طور پر اس سے مراد عصر کی نماز ہے، تو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اسے وقت پر مشروط ارکان کا خیال رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اس کے تمام واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کی حفاظت کے ساتھ دوسری عبادتوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خود کو برائی اور بے حیائی سے روک دینے کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب نماز اس طرح مکمل کی جائے
جس طرح اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، آیت میں ہے نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو، یعنی اخلاص، عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اس میں قیام اور عاجزی کا حکم ہے اور نماز کے دوران بات کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے ساتھ آرام و سکون کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جب عصر کی نماز قضا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ خندق کے وقت پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بد دعا دی۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی اس آیت سے۔ عصر کی نماز بہت خاص امپورٹنٹ ہے، اس کو کبھی بھی نہیں قضا کرنی چاہیے، اور اس کو اکثر یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھیں، نماز جو ہے اول وقت میں پڑھیں اور اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور عصر کی نماز ہی اکثر کیا ہوتا ہے انسان لیٹ کر دیتا ہے، یا تو اس ٹائم لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر خواتین جو ہوتی ہیں رمضان وغیرہ میں یا اس ٹائم پہ انسان کچن میں ہوتا ہے، تو کچن میں جائیں، بعد میں پہلے اپنی عصر کی نماز کو وقت پر ادا کر دیں، وقت پر ادا کریں اور عصر کی نماز کو، اور کہیں بھی ہوں کیسے بھی حالات ہو، لیکن عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عصر کی نماز قضا ہوگی تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ جنگ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا، مشرکوں کو بد دعا دی، کیونکہ ان کو بہت رنج اور غم ہوا تھا، کیونکہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے۔ اور یہاں پہ بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو اس کی گویا گھر بار مال سب کچھ لٹ گیا۔ تو ایک آپ تصور کریں کہ اگر کسی کے انسان کا گھر بار میں جیسے گھر میں جیسے چوری وغیرہ ہو جاتی نا، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں چوری ڈکیتی یا ایسا کچھ ڈکیتی پڑ گئی، تو پھر کیا گھر کا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بچا نہیں، کچھ سناٹا ہو گیا، تو پھر انسان کو کیسا ایک دم ہارٹ اٹیک ایسا پڑ جاتا ہے نا۔ تو وہی بتایا گیا کہ جس کی اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ایک ہی دن کی، تو اس کا گویا گھر بار مال وغیرہ سب کچھ لٹ گیا۔ تو کبھی بھی اپنی عصر کی نماز کو نہ چھوڑیں اور سب سے پہلے اول وقت میں اس کو ادا کریں۔ اور یہاں پہ جو الفاظ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا ہے اور کسی سے بات کرنا ہے، اسی طرح سے۔ تو نماز کی حالت میں آج ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی نماز میں خشوع کرنا ہے، خضوع کرنا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے لیے فرما بردار بن کے۔ نماز میں اس طرح ہمیں کھڑے ہونا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں نا۔ احسان کیا ہے کہ نماز میں آپ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم یہ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کی حالت میں نہ ہلنا ہے، نہ ڈلنا ہے، نہ ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ انسان نماز کہاں پہ دیکھے، اگر جو ہے کھڑا ہے، نیت باندھے ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پھر نماز میں سجدے کی جگہ پہ دیکھے، ادھر ادھر اپنی آنکھیں نہ لے جائے، گھر میں سب تمام جگہ نہ اپنی آنکھیں نچاتا پھرے۔ تو اس طرح سے نماز کی جگہ پہ ہی دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا نماز کی حالت میں، اور اپنے فضول میں ہلنا ڈلنا نہیں ہے، کھجلا یہ سب ہوتا ہے نا، انسان کو دوپٹے سے ہی کر رہی ہوتی ہیں خواتین کو، یا کسی کی کھجلی اسی وقت ایچنگ بھی ہوتی ہے، تو کنٹرول کریں، برداشت کریں، اور دیکھیں کہ جب نماز ہو چکے گی کہیں بھی کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، صرف نماز کے ٹائم یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، تو کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ نماز کے ٹائم پر انسان کو کیسے کھڑا ہونا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ آپ دیکھیں کسی آپ گورنر کے سامنے جاتے ہیں تو کیسے کھڑا ہوتا ہے نا انسان، بالکل اٹینشن ہو کے، اور آپ دیکھیے آپ کا رب ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کیسے کھڑے ہوں گے، قانتین للہ، قانتین اللہ کے لیے بالکل فرما بردار ہو کے، بالکل ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آیت
239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لیا کرو یا سوار ہو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یعنی جب تمہیں دشمن کا جو خوف ہو، دشمن کے خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صلاۃ الخوف کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاۃ الخوف بتائی ہے کہ کیسے پڑھی جائے۔ تو جنگ کے میدان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ یہاں پر اس کا حکم ہے کہ ایک انسان جو جنگ کی حالت میں ہے، جنگ کی سچویشن میں ہے، سامنے اپوزیشن کھڑا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلوار چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، اور انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پیدل چل رہا ہے، کیسے بھی چل رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس حالت میں بھی اگر نماز کا وقت ہے تو اس کو نماز پڑھنی ہے۔ یعنی دشمن سے خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے۔ پیادے چلتے ہوئے پڑھیں، سواری پر جو بیٹھے والے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیں سواری پر بیٹھے بیٹھے، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر جس طرح چاہے اللہ کا ذکر اس طرح کثرت سے کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز خوف جو جنگ کی حالت میں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے پڑھی جائے گی، اور 1 رکعت نماز ہوتی ہے جنگ کی حالت میں، جنگ کی کنڈیشن میں جب نماز ہوتی ہے تو وہ 1 رکعت ہوتی ہے۔ تو نماز خوف پڑھنے کا جو طریقہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی 1 رکعت پوری کر لیں گے، تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائے گی۔ اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے یا پیدل یا سواری پر رہے اور نماز ادا کریں، منہ قبلے کے رخ ہو یا نہ ہو کوئی دقت نہیں ہے، جس طرح سے ہو اس طرح سے پڑھ لے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، یہ بخاری کی کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے۔ یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز پوری با جماعت ادا کرے، جیسا کہ عام حالات میں پڑھنا کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم، جیسا تم کو اس نے سکھایا ہے۔ تو یعنی جب انسان خوف میں آ جائے گا تو جیسے نماز پڑھتے ہیں عام دنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسی ادا کرنی، لیکن جب آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ پھر جو ہے 1 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اگر کوئی پیدل ہے تو پیدل پڑھ لے، اگر کوئی سواری پر ہے تو سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لے۔ جنگ کی حالت میں بھی نا کافی لوگ سوار ہوتے ہیں نا، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، یا کوئی آج کل کے دور میں بھی جو توپ وغیرہ ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی سوار ہوتے ہیں، جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے حالت جنگ میں۔ لیکن آپ سوچیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے نا۔ اور آج امت مسلمہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بس ساری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی اور ہم کیا کریں، شارٹ ٹرم کا جو ہوتا ہے کہ ایک نماز قضائے عمری پڑھ لے، باقی ساری زندگی جو نماز نہیں پڑھی ہے تو ہم توبہ کر لیں، ہم بچ جائیں گے نا۔ تو پھر کتنا انسان کے لیے کتنی بڑی یہ جو ہے گھاٹے کا سودا ہے۔ جو بچے آج نماز نہیں پڑھ رہے ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں نماز پڑھو بچے، نماز پڑھو۔ اور ماں باپ سب سے زیادہ پکڑ ہوگی، کیونکہ والدین ہی تو نماز کے لیے نہیں جگاتے بچوں کو۔ آپ دیکھیں کہ جب پیپر ہوتے ہیں بورڈ کے تو والدین بچوں کو 3 بجے سے جگا کے بٹھا دیتے، بیٹا جو ہے آپ کا پیپر ہے آپ پڑھیے۔ لیکن نماز فجر جو 5:30 بجے اس کا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی والدین کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں جگاتا کہ بیٹا نماز پڑھ لیجئے، نماز کا وقت جا رہا ہے نا۔ تو کیا پکڑ نہیں ہوگی والدین کی؟ والدین نے کتنا زیادہ اپنے بچوں کو اسکول کی پڑھائی سے ڈرایا ہے۔ آج بچے اسکول کی پڑھائی سے تو ڈرتے ہیں، آج بچے بورڈ کے ایگزام سے تو ڈرتے ہیں۔ اگر نہیں ڈرتے ہیں آج کل کے بچے تو اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، نہ ان سے محبت ہے، اپنے رب سے محبت بھی نہیں ہے۔ کون دیتا ہے، کون لیتا ہے، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون ہم پر یہ سب احسان و نعمت کرتا ہے، اگر آپ کسی بچے سے پوچھیے تو اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ وہ کہے گا والدین لاتے ہیں، پیرنٹس لاتے ہیں، پیرنٹس کھلاتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ
پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے جوڑا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہے۔ تو آج کل کی جنریشن جو جہاں جا رہی ہے نا، آپ دیکھیے بس اللہ ہی رحم کرے کہ مسجدیں ویران ہیں، اور جو ہے اسکولز کالج فل ہیں۔ اسکول کالج، میں یہ نہیں کہتی کہ چلو یہ غلط ہے اور یا ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی چاہیے، آج کے تو مسلمان ایجوکیشن میں بھی بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ آج کے تو مسلمان مارکیٹ میں ہیں، بازاروں میں ہیں، پکچر ہالز میں ہیں، پارکوں میں ہیں۔ آج کے مسلمان تو ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہیں اور مسجدوں میں تو بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم پر نماز نہیں معاف ہے، یعنی کہ یہاں پہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف ہے جب انسان دین کی خاطر، اللہ کے کلمے کی خاطر، سربلندی کی خاطر، جب انسان جو ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے نا، کوئی پرسنلی جنگ نہیں ہے اس کی، جو جنگ ہو رہی ہے کون سی ہے؟ دین کی سربلندی کی جو جنگ ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے خاطر جب جنگ ہو رہی ہے نا، تو اس سچویشن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز نہیں معاف کی ہے کہ نماز تو پڑھنی تمہیں، 1 رکعت پڑھنی ہے، طریقہ یہ جو بتایا آپ لوگوں کو، تو نماز نہیں معاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا۔ آپ سوچیں کہ جو آج پوری ساری زندگی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے بڑھاپے میں حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے اور ہم قضائے عمری کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ تو یہ اللہ ہی ہے، العالم ہے، اللہ ہی عالم جان سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے، اور واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دعا بھی یہی ہے کہ لیکن کتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ جو صحابہ تھے انہوں نے تو اپنی ہر چیز کی قربانیاں دی، اور اللہ کی خاطر جنگ میں بھی گئے ہوئے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، آنکھ پھوٹ رہی ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ لیکن آج ہمارے کیا ہے، امت مسلمہ کا ایک بخار بھی آتا ہے، نماز پہلے جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی، پاؤں میں درد ہوتا، نماز پہلے جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف چھوٹی موٹی ہوگی نماز پہلے جاتی ہے۔ اور ہمارے بچے تو اس سے بھی آگے ہیں، بچے کہتے ہیں اچھا ماما بورڈ کا پیپر ہے تو ہم نماز کیسے پڑھے، چھوڑے رہنے دیتے، ہمیں سونے دیجیے، یا ہمیں ظہر کے ٹائم مت جگائیے، یا ہمیں رات میں جگائیے، یا ہمیں پوری رات سونے دیجیے، ہمیں نماز کے لیے مت اٹھائیے گا، ہم اکٹھا پڑھیں گے نا۔ تو بچوں کو سمجھائیں، بچے کی اصلاح کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں، کہ اسی سے تو کامیابی نا، حی علی الفلاح۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہی کامیابی ہے۔ کامیابی تو اسی سے ہے کہ انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف جو ہے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما برداری کی طرح سے کھڑا رہے اور اللہ کے آگے نماز پڑھے۔ کبھی بھی نماز انسان کو قضا نہیں کرنی چاہیے نا، اور یہ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن بھی ہے، تو انسان کو کبھی بھی اپنی نمازی نہیں قضا کرنی چاہیے، اور جو ہے اپنی جس کی نمازی قضا ہے اور اس کی 1-2 دن کی جیسے کسی کی نماز قضا ہے، تو پھر وہ اگر دن بھر کہیں جا رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے نا، سفر کی بھی حالت میں، تو کوشش یہ کرے کہ قصر پڑھ لے اور کسی طرح پڑھ لیں، اور لیکن بالکل ہی نہیں ہو پایا، پاسبل نہیں ہو پایا، اب انسان کا سفر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے کہیں جا رہا ہے، نہیں بیٹھ سکتا ہے، نہیں پاسبل ہے، تو پھر کیا کرے، پھر اپنی جو نمازیں وہ اکٹھا پڑھ لے، جو ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نہیں دن بھر پڑھ پایا، نہیں موقع لگا، تو رات میں عشاء میں ساری نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لے، لیکن نماز نہیں معاف ہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی، جب نماز جو ہے جنگ کی حالت میں نہیں معاف ہے، تو نماز کسی بھی حالت میں نہیں معاف ہے۔ اگر انسان جو ہے نا کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے نماز، اور اگر نماز لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشاروں سے پڑھے، یعنی کہ بیمار ہے اور ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں تو پھر اشاروں سے پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی بھی قیمت پر، کیونکہ نماز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، اس میں نماز میں رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں نا، تو ہمیں نمازوں کی پابندی سخت ضروری ہے، اور کبھی بھی نماز کو ضائع نہ کرے۔ نماز کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو وقت پر نہیں پڑھنا، نماز کو ضائع کر دینا ہوتا ہے انسان، یعنی کہ نماز کا وقت ختم ہونے لگا، اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور انسان چلا نماز پڑھنے، یا عصر کی نماز ہونے والی ہے، چلا انسان ظہر کی نماز پڑھنے، تو نماز کا ضائع کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہی ہو جاتا ہے، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ آیت 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں
اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کرے اور اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی موت قریب ہو تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ورثہ کو وصیت کر دے کہ انہیں 1 سال تک گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جائے اور انہیں نفقہ بھی دیا جائے۔ دراصل زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا نا، کہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ جب شوہر ختم ہوتا تھا تو جو گھر والے ہیں، بھائی بہن ہیں، دیور جیٹھ ہیں، یا جو بھی ہیں، ساس سسر ہیں، تو وہ بیواؤں کو نکال کے مار بھگاتے تھے، اور پھر جو بھی ان کا جو سامان ہوتا تھا وہ سب کچھ چھین لیتے تھے، اور کچھ بھی ان کو نفقہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں حکم دیا، لیکن یہ آیت کیا ہے؟ دراصل یہ آیت منسوخ ہے۔ آیت کا حکم، یعنی کہ آیت کا حکم نہیں ہے، لیکن آیت تلاوت کی جاتی ہے نا۔ منسوخ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ آیت منسوخ کیا ہوتی ہے؟ منسوخ یہ ہے کہ جو ہے آیت کا حکم اب باقی نہیں، لیکن آیت کو تلاوت کرا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے، لیکن اب یہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے کہ اگر وہ عورت سال بھر سے پہلے ہی وہ خود نکل جائے اور جو ہے چلی جائے اور اپنا عدت پوری کر لے، اور جو ہے اپنا کہیں دوسری شادی کر لے، تو پھر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، جب بیوی کے لیے میراث میں حصہ نہیں تھا اور عدت کی مدت 1 سال تھی۔ تو یہ اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکم ابتدائی اسلام کا ہے، جب بیوی کا میراث میں یعنی کہ پراپرٹیز میں کوئی حصہ نہیں لگتا تھا اور عدت کی مدت مقرر نہیں تھی، اسے اختیار بھی ہوتا تھا کہ چاہے وہ شوہر کے گھر میں عدت کی مدت گزارے اور نفقہ لے لے، اور چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل جائے، تب اس کے لیے نہ نفقہ ہوتا تھا اور نہ رہنے کی جگہ۔ لیکن اس کے بعد اسی صورت کی آیت یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت 234 نازل ہوئی، جس کے مطابق عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی ہے۔ اسی طرح نفقہ اور رہنے کی جو وصیت کا حکم ہے، اس طرح نفقہ مسکن کی وصیت کا حکم آیت میراث کے ذریعے سے منسوخ ہو گیا، اور بیوی کے لیے خاوند کی جدائی کا جو 4 یا 8واں حصہ مقرر ہے نا، تو وہ کر دیا گیا، یعنی کہ بیوی کے لیے جو خاوند کی جائیداد میں سے جو پراپرٹی کا حصہ ہے نا، یا تو 4تھا ملے گا یا اس کو 8واں ملے گا، اس طرح سے وہ مقرر ہے، اس کو وہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت کا حکم منسوخ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل بھی فرمائی ہے، اور جو عورتیں بیوہ ہیں، جو بیوہ ہو چکی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی اگر وہ رہتی ہیں تو سسرال والے رہنے دینا، کیوں ظلم کر کے ان کو نکالے؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کو لات گھوسے مار کر کے ان کو نکال دینا چاہیے کہ یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ ان کے شوہر وصیت کر جائیں، ان کے شوہر نہیں وصیت کر پائے، نہیں ملا ٹائم، ہارٹ اٹیک پڑ گیا، تو پھر کیا سسرال والے ان کو مار مار کے نکال دیں گے؟ ہمارے کا تو یہی دستور ہے، ہندوستان میں تو یہی اسلامک جو ہے کلچر نافذ ہی نہیں ہے نا، ہندوانہ کلچر نافذ ہے۔ ستی جیسے ہوتا تھا نا، ویسے ہی آج ہمارے کیا بھی ایسی ہوتا معاشرے میں، جب کسی جو بیوی ہے اس کا شوہر ختم ہو جاتا ہے تو سسرال والے تو سوائے ٹارچر کرنے کے، پریشان کرنے کے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یتیموں کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے، پراپرٹیز ہڑپ لی جاتی ہے، اور بیوہ بیچاری عورت پہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود سسرال کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ سسرال والے جینے نہیں دیتے نا اس کو۔ کوئی دیور کے ساتھ عیب لگا رہا ہے، کوئی نندوئی کے ساتھ عیب لگا رہا ہے، تمام طرح کے لوگ عیب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، آپ دیکھیں کہ احسن طریقے، جو محسنین ہوتے ہیں نا، وہ احسن رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی کیسی بھی کنڈیشن ہو، کبھی بھی کسی بیوہ کا دل نہ دکھائیں۔ ایک تو اس کا دل تو پہلے ہی دکھ چکا ہے کیونکہ اس کے شوہر چلے گئے، کم سے کم اس کو سکون سے تو رہنے دے، اور اپنے ہی وہ شوہر کی اگر پراپرٹی میں وہ رہ رہی ہے تو رہنے دے۔ سسرال والے کون ہوتے ہیں؟ اس کو نکالنے والے نا۔ لیکن ہماری کیا جو کلچر ہے نا، وہ ہندوانہ رسم و رواج سے بھرا پڑا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں نا، جب ہندو کوئی آدمی مرتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی اسی چتا میں جھونک دیا جاتا تھا، بس وہی گھٹیوں میں پڑا ہے کہ بس کسی کا اگر شوہر ختم ہو گیا
تو اس کی بیوی کا بھی جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بس اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ منحوس ہے، نہ اس کو شادی میں بلائیں گے، نہ اس کو پروگرام میں بلائیں گے، نہ اس سے کوئی اچھے اچھے کام میں بلایا جاتا ہے، بالکل نحوست سمجھا جاتا ہے اس کو نا. تو اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیسا چاہتے ہیں کہ انسان ایک مسلمان کیسا ہو؟ محسنین ہو، احسان کرنے والا ہو، اور معروف طریقے سے وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرنے والا ہو. خاص کر کے بیوہ اور یتیموں کے ساتھ احسان طریقے سے رہنا چاہیے انسان کو. اپنے قرابت دار جو ہے، جو بیوہ ہو گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے؟ محسنین کی طرح رکھنا چاہیے. لوگ غیروں کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور اپنوں کے ساتھ ایسا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیواؤں اور یتیموں پہ رحم کریں، ان کو موقع دیں، وہ جب دل چاہے وہ رہیں، جب دل چاہے وہ چلی جائیں. کوئی بھی ظلم زیادتی نہ کی جائے سسرال والوں کی طرف سے. اور جو بھی ان کا اپنے پراپرٹی میں حق ہے، ان کا شوہر کا حق ہے، کچھ بھی نہ چھینے، کچھ بھی نہ یتیموں کے مال ہڑپے، کچھ بھی ان کی پراپرٹی میں نظر نہ لگائیں، نیت نہ لگائیں. کیونکہ یہ جو بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. صحابہ تو اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے الگ الگ کھانے پکانے شروع کر دیے گئے، اتنے زیادہ وہ تقوی والے تھے. آیت 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے ہے، معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم جو متعلقہ عورت کو ہے، کچھ نہ کچھ دے دینا ہے. جو پیچھے آیتیں پڑھی وہ ایسی عورت کے لیے تھا جن کا مہر مقرر نہیں ہوا یا مباشرت نہیں ہوئی ہے، یا مہر مقرر ہوا لیکن مباشرت نہیں ہوئی. لیکن یہاں پہ عام عورتوں کے بارے میں یہ آیت ہے. یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے. اس میں تفریق کے وقت جس حسن اور سلوک اور تربیت قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بے شمار معاشرتی فوائد ہیں. کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کرتے جسے انہوں نے بالکل بھی فراموش کر رکھا. یعنی جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کو کیسے رخصت کرنا ہے؟ معروف طریقے سے. اس کو فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے. اور یہ حق ہے، یہ لازم ہے متقیوں پر. جو تم ڈرنے والے ہو نا، اللہ سے خوف کرنے والے ہو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو کیسے ان کو رخصت کرو؟ فائدہ پہنچانا ہے، اور ساتھ معروف طریقے کے. ان کو ہنسی خوشی اور عزت کے ساتھ رخصت کرے. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں آج ایسا ہوتا ہے؟ طلاق شدہ عورتوں کو تو ایسے نکالا جاتا ہے کہ ان کے جو بھی سامان، ان کے جو اپنے میکے سے جو گفٹس وغیرہ لاتے ہیں وہ بھی سب چھین کے رکھ لیا جاتا ہے نا. جویلری سب چھین کے رکھ لیتے ہیں، سوٹس کپڑے سب چھین کے رکھ لیتے ہیں. اور جو ہسبینڈ اپنی بیوی کو جو گفٹس کرتا ہے وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ جاتا ہے. صحیح بخاری 6975، ترمذی 2131، ابن ماجہ 2386. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بہت برا ہے وہ شخص جو اپنے ہی دیے ہوئے سامان کو، اپنے دیے ہوئے گفٹس اور تحفوں کو واپس لے لیتا ہے، اور اس پہ الٹی سیدھے تہمتیں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ فلاں سے اس کا افیئر تھا، فلاں سے ایسی تھی، یہ اس کا کریکٹر ایسا تھا، اس کا ایسا تھا، اس کا مطلب ایسے تمام طرح کے اس پہ الزام بھی نہیں لگانا ہے. ان سب سے پرہیز کرو کیونکہ یہ متقیوں پر لازمی چیز ہے. آپ دیکھیں کیا اس طرح سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایسا طریقے سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ نہیں نا. ہمارے یہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق اگر ہوتی ہے تو اتنے ہزار کیڑے نکالے جاتے ہیں بیویوں پر، تو خاص کر کے کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، تو وہ ایسی تھی، پکچریں جاتی تھی، رات کی 12 بجے آتی تھی، اور فلاں سے ہنس کے باتیں کرتی تھی، اور وہ تو فلاں سے پھنسی تھی، وہ تو دھماکے سے پھنسی تھی نا، تمام طرح کی باتیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے لیے کیا حکم دے رہے ہیں کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں نا، ان کو کیسے ان کو فائدہ بھی پہنچانا ہے اور معروف طریقے سے. اور یہ متقیوں پر لازمی ہے. اور ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ اور سامان دو. سامان یعنی کہ ان کا مہر بھی ادا کرو جو تم پر دینا ہے. اگر مہر نہیں ادا کیا ہے تو مہر ادا کرو، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہیں فائدہ پہنچانا ہے وہ ان کو فائدہ پہنچا دو. یہ حق ہے، یہ لازم ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تم اگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو اٹس اوکے، تم پھر جہنم کے لیے تیار رہو. لیکن اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ احسن طریقے سے کام کرنا ہے، معروف طریقے سے کام کرنا ہے. آیت 242 کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.